بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان قرآن اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت مسلمہ کی خصوصیات ہیں۔ رمضان کا لفظ رمض سے نکلا ہے اور رمض کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان کے گناہ جل جاتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں انسان کا نفس جل جاتا ہے، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی کو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کی گرمی کے اثرات اس کے وجود پر مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ جل جلالہ انسان کی بخشش کا اعلان لیلۃ الجائزہ میں فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں عجیب بات لکھتے ہیں کہ رمضان شریف کا جو لفظ ہے نا مہینے کا، را میم ضاد الف اور نون، اس مہینے کے نام کے ایک ایک حرف میں اس مہینے کی خاص صفت ہے۔ جس طرح ہم نے شعبان کے حوالے سے بات کی تھی کہ شین سے شرافت، عین سے علو مرتبت، با سے بر، الف سے الفت اور نون سے نور ایمان، نور ہدایت، وہ چار صفتیں گزشتہ مہینے میں پیدا کر کے اس مہینے میں داخل ہوں گے، تو اس مہینے کے بھی جو نام ہے رمضان، یہ بھی 5 لفظ ہیں، را میم ضاد الف اور نون۔ رمضان کی راہ بتاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور رمضان کی میم بتاتی ہے کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ لفظ رمضان کا ضاد بتا رہا ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، اور لفظ رمضان کا بھی بتا رہا ہے کہ یہ انس و الفت کا مہینہ ہے، اور لفظ رمضان کا آخری لفظ نون بتاتا ہے کہ یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ گویا اللہ جل جلالہ ہمیں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، جنت کی ضمانت چاہتے ہو، آپس میں انس، محبت، الفت چاہتے ہو، نورانیت چاہتے ہو، تو یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی شروع ہونے لگا ہے۔ اس مہینے میں دل سے عبادات کرو، یہ ساری کی ساری نعمتیں آپ کو مل جائیں گی۔ سامعین گرامی قدر، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی آمد سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور بڑی مشہور حدیث ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی روایت کرتی ہیں۔ بہرحال اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اس کی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم، لوگوں تم پر بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے، عظمت کا مہینہ ہے۔ عظمت کا معنی اتنا اونچا مہینہ جس کی عظمت کا مقابلہ کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ سامعین گرامی قدر، آپ اگر قرآن پر غور کریں تو قرآن مجید نے گناہوں میں شرک کو عظیم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اتنا بڑا گناہ جس سے بڑا گناہ کوئی اور نہ ہو، اور اللہ کی ذات پر غور کریں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا ہے،
اس سے بڑی ذات کائنات میں کوئی نہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں عظیم کوئی نہیں۔ قرآن پہ غور کریں تو اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کے متعلق کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوب یہ وہ کتاب ہے جو سب سے بڑی عظمت والی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، قرآن کو عظیم کہا، قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے۔ پیغمبر کو عظیم کہا، پیغمبر تمام انبیاء سے عظیم اور سردار ہیں۔ اس امت کو عظیم کہا، فقد فاز فوزا عظیما، یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے۔ تو اللہ نے اپنی ذات کو عظیم کہا، اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ذات نہیں۔ قرآن نے شرک و جرم عظیم کہا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تم پر اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے کہ سال کے سارے مہینوں میں اس مہینے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا عظیم ہے کہ اس مہینے کے تقدس و عظمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی مہینہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ شہر الرحمہ، فرمایا اس مہینے میں اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ شہر مبارک، اللہ کی طرف سے برکات اس مہینے میں برستی ہیں۔ اول و رحمہ، اوسط و مغفرہ، آخر و عتق من النار، یہ 3 اشروں کے بارے میں فرمایا صرف اتنی بات نہیں، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ فرمایا ثوابہ الجنہ، صبر کے بدلے اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ کیا یہ صبر نہیں کہ کھانے سے آپ رک گئے؟ کیا یہ صبر نہیں پینے سے آپ رک گئے؟ اس سے بڑا صبر اور کیا ہوگا کہ خواہشات نفسانیہ سے اپنے آپ کو روکا۔ فرمایا اس کا بدلہ اللہ جنت عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے۔ لوگوں یہ وہ مہینہ ہے جس کی رات کا قیام تمہارے لیے ثواب کی چیز ہے اور دن کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے۔ یہ پیارے آقا فرما رہے ہیں روزہ فرض، رات کا قیام موجب ثواب۔ اس سے مراد تراویح کا اہتمام ہے۔ مسئلہ کے طور پر سمجھ لیں، ہمارے بعض نادان دوست جن کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ بھولے پن میں کہہ دیتے ہیں او جی کوئی بات نہیں، 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ تراویح 20 رکعت ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ جس کو تراویح کہتے ہیں وہ 20 ہیں، اس سے زیادہ کی تعداد احادیث میں ملتی ہے، اس سے کم کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 394، جلد نمبر 2، نماز تراویح 20 رکعت ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ 20 رکعت تراویح پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، اور اجماع صحابہ حجت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے، اور اس حدیث کو خلفائے راشدین سے لے کر آج تک پوری امت کی تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہے۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 393 جلد 2 میں ہے۔ اہل سنت کے تمام فقہاء اور محدثین کا اجماع ہے، دور فاروقی میں استقرار 20 رکعت تراویح پر ہوا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔
مسلمان بھائیوں، 20 رکعت تراویح کے اہتمام میں 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اگر کوئی 1 گھنٹہ اللہ کی بارگاہ میں جاگنے کے لیے آ گیا تو اس کے لیے آپ اور ہم پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حضرت ابی بن کعب پر جمع فرمایا کہ وہ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ ابو داؤد شریف صفحہ 1429۔ یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رمضان میں 23 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ موطا امام مالک صفحہ 40۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان شریف میں قاریوں کو بلایا اور ہر قاری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کریں، اور وطر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے تھے۔ بہقی صفحہ 496 جلد 2، منہاج السنہ صفحہ 224 جلد نمبر 4۔ ابو الحسنات فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا لوگوں کو 20 رکعتیں اور 7 وطر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ قیام اللیل صفحہ 91۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیا کہ 20 رکعت پڑھاؤ اور ہر 2 رکعت پر سلام اور 4 رکعت پر ترویحہ۔ عطا فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 وطر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مصنف ابن شیبہ۔ بہرحال مسلمانوں کبھی اس تراویح کی لذت کو دیکھنا ہو تو حرمین شریفین میں دیکھیں کہ جب امام کھڑا ہوتا ہے اور مقتدیوں کے پیچھے مقتدی جو ہوتے ہیں ہچکیاں بنی ہوتی ہیں، وہ قرآن عرب کے لہجے میں پڑھتا ہے، اس زبان میں پڑھتا ہے جس زبان پہ قرآن اترا ہے، اور 2 گھنٹے تک تراویح ادا ہوتی رہتی ہے۔ نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی کو پانی پینے کا خیال آتا ہے اور نہ گھر کا خیال آتا ہے۔ اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور جب کوئی آیت غضب آ جائے تو اللہ کی جلالت کی وجہ سے، اس کی قہاریت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بہہ آتے ہیں۔ اور تقریباً 2.25 گھنٹے تک عشاء کی نماز کا یہ منظر رہتا ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد پوری رات حرمین شریفین کھلے رہتے ہیں، پوری رات دنیا عبادت کرتی ہے، تہجد پڑھتے ہیں، لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے، پوری رات عبادت کا سلسلہ رہتا ہے۔ 1544 سال کی تاریخ میں ایک رمضان بھی حرم میں ایسا نہیں گزرا جس میں رمضان میں 20 تراویح سے کم تراویح پڑھائی گئی ہوں۔ 20 سے زیادہ تو پڑھائی گئی ہیں، کم کبھی نہیں پڑھی گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا يدخل المدینہ الوبا، میرا مدینہ قیامت تک وبا سے محفوظ رہے گا، میرا مدینہ قیامت تک بدعات سے محفوظ رہے گا، میرا مدینہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا، میرے مدینے میں قیامت تک نفاق نہیں جا سکتا۔ اگر 20 رکعات تراویح بدعت ہے تو 1500 سال گزر چکے ہیں، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ جن لوگوں کا یہ تصور ہے غلطی پر ہے کہ جناب 8 رکعت کا حکم ہے۔ کوئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کا حکم دیا اور 8 رکعت کا تذکرہ ہو۔ 20 رکعات امت مسلمہ کا فیصلہ، خلفائے راشدین کا فیصلہ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں 5 تراویحات 5 تراویحہ پڑھتے تھے، اور ایک تراویحہ 4 رکعت کا ہوتا ہے، تو گل 20 کا عدد بنتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں 20 کا عدد تھا، صحابہ کرام کے دور میں 20 کا عدد تھا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل 20 تراویح کا رہا ہے، اور آج 1544 سال سے امت مسلمہ کا اتفاق 20 تراویح پر ہے، اس سے کم تراویح نہیں، جس کو رمضان کی تراویح کہا جاتا ہے۔ رمضان کی خصوصیت ہے وہ صرف اور صرف 20 رکعت ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان خصوصیات کو
رمضان، قرآن اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی نصیب فرمائے اور اس رمضان کو قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔